آئیے خدا سے دعا کریں کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائے. ہم سب عاشق حسین ہیں، ہم سب عزادار ہیں، ہم میں کوئی عزاداری کا دشمن نہیں، ہم میں سے کوئی یا علی مدد کا منکر نہیں، ہم میں سے کوئی مقصر نہیں. یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں جو غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں، ہم سب علی کے عزادار ہیں، ہم سب مولا حسین کے نام پر جان دینے والے ہیں. عزیزوں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دشمن کو موقع ملے کہ دشمن ہمارا مذاق اڑائے. اور انٹرنیشنل میڈیا پر اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے بڑی بھی قربانی دے سکتے ہیں. یونٹی سب سے زیادہ اہم ہے، خصوصاً جب ہم مسلمانوں کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں تو شیعوں کی یونٹی اور زیادہ. فرمائی کوئی بات آپ نے کہ میں جواب دوں گا، آپ میں سے کوئی نہ اٹھے. اگر کوئی بھی اعتراض ہے مجھ سے سوال کریں، کوئی مجھ پر اعتراض ہے میں جواب دوں گا. اکیلے میں بھی پوچھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اکثریت نے رائے ہاتھ اٹھا کے دی کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو فیصلہ بتاؤں گا. صلوات پڑھی محمد. اس کو سمجھ لیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں، غلط فہمیاں ختم ہو جائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے بندے، میرے اللہ تیرے بندے، تجھ سے مدد مانگ. یہ جمع کا سیگا ہے، پلورل کا سیگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں اعبد، یعنی میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. نماز باطل ہو. نقطہ نہیں سمجھا؟ اسلام نماز کیا سکھا رہی کہ اگر آپ اکیلے بھی ہیں نا، اگر دوسرے مسلمانوں کو بھول گئے دعا میں تو تیری نماز باطل ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں غلط فہمی ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. غلط فہمی مبتلا ہے، یہ سمجھتے کہ ہم شیعہ نہیں، یہ سمجھتے ہم عزادار نہیں، یہ سمجھتے ہم حدیث قصہ کو نہیں مانتے، یہ سمجھتے ہیں ہم مقصر ہیں. غلط فہمی ہے، یہ دور ہونی چاہیے. ہماری نماز نہیں ہو سکتی اگر ہم مومنین کے لیے دعا نہ پڑھیں. دوسری حدیث سنیں، رسول خدا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق امام کہ مومن اگر 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے ناراض رہے، دونوں پر خدا کی لعنت پڑے. 3 دن سے زیادہ اگر مومن سے ناراض ہو، امام کہتے ہیں دونوں پر اللہ کی لعنت پڑتی. مومن کھڑا ہو گیا، بولا ایک کا قصور ہوگا، بے قصور ہوگا، وہ بے قصور پہ بھی لعنت پڑے گی. امام نے کہا، تو بولا وہ کیوں؟ کہا جو قصوروار ہے اس پہ لعنت پڑے گی قصور کی وجہ سے، اور جو بے قصور ہے اس پہ لعنت اس لیے پڑے گی کہ اللہ کا حکم ہے کہ 3 دن گزرنے سے پہلے چاہے تیرا قصور ہو یا اس کا قصور ہو، جا کے اس سے معافی مانگ. ہم اس دین کے ماننے والے، تیرا قصور نہیں مگر جا اس سے جا کر یہ میرے بھائی اگر میں نے غلطی کی ہے مجھے معاف کر دے. اگر تو نے غلطی کی ہے اللہ تجھے معاف کر دے. اب معصوم معاف فرماتے ہیں جب یہ بے گناہ بے قصور معافی کرنے کے لیے اس سے معافی مانگنے جائے گا جس کا قصور ہے، جب ایک قدم اٹھائے گا تو ایک قدم پر اللہ اس کے 70 گناہ معاف اور 70 نیکی عطا فرماتا ہے اور 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب اس مومن کو جس نے اسے گالی دی ہے، جس نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے تو خدا قسم کھاتا ہے، اے فرشتوں تمہیں گواہ رکھتا ہوں کہ اس بندے کی جب موت آئے تو اسے شہید کا ثواب دینا. یہ ہمارا مذہب ہے. یہ مذہب نہیں کہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں، یہ مذہب نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے عداوت رکھیں. یاد رکھیے اگر مجھے کسی نے گالی دی، اللہ کی قسم میرے دل میں ذرہ برابر اس سے بغض و نفرت نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے معاف بھی کر دی. اگر لعنت ہو مجھ پر کہ میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر کسی نے مجھے گالی دی ہے میں نے اسے معاف کر دیا. میرا بھائی ہے، جس کے دل میں علی ولی اللہ ہے وہ میرا بھائی. جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، میری مجھے گالیاں دی، مجھے غیبت کی، میرے خلاف پروپیگنڈا، میں نے اسے حلال کیا، وہ میرا بھائی ہے، سگے بھائی کی طرح. بغض اگر میں رکھتا ہوں تو کون کہتا ہے بغض؟ قرآن کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. اگر تجھے کوئی گالی دیتا ہے تو نفس کہتا ہے تو 2 گالیاں دے.
اگر تجھے تھپڑ مارتا ہے نفس کہتا ہے تو 2 تھپڑ مار. تو اگر تو نے نفس کا حکم مانا تو نفس تیرا خدا. تو زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, عمل سے کہتا ہے لا الہ الا النفس. یہ قرآن کی آیت ہے 45ویں. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ میرے محبوب آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا. اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے اور آپ اس سے کرتے ہیں نفرت تو آپ کا خدا آپ کا نفس ہے. کیونکہ نفس کہتا ہے گالی کا جواب گالی, نفس کہتا ہے پتھر کا جواب پتھر, نفس کہتا ہے تھپڑ کا جواب تھپڑ. خدا کیا کہتا ہے, اے میرے اللہ اگر مجھے کوئی گالی دے میں کیا کروں؟ خدا فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے میرے بندے کیا تو نہیں چاہتا کہ میں اللہ تیرے سارے گناہ بخش دوں؟ اے میرے اللہ یہ میرے دل کی بات تو نے کہی ہے, میں تو اسی لیے آتا ہوں تو میرے سارے گناہ بخش دے. خدا کہتا فقط ایک شرط ہے, تو میرے بندوں کو بخش دے تاکہ میں تجھے بخش. عزیزو نفرت لے کے یہاں سے مت جائیں, بغض و عداوت لے کر یہاں سے مت جائیں, ٹینشن پیدا کر کے یہاں سے مت جائیں, دلوں کو جوڑ کر جائیں, دلوں میں محبت پیدا کر کے جائیں. یہ نہیں کہ ایک جو ہے بس ماتمی ہے مجلس میں نہیں آتے. بھائی اگر مجلس نہیں تو پھر ماتم کا ہے. ماتم تو تب ہے جب گریا کریں, ماتم تو تب ہے. یاد رکھیے جتنا ممبر سے دور جائیں گے اتنا امام زمانہ سے دور جائیں. یہ ممبر ہے جس سے ہماری تربیت ہوتی ہے, یہ ممبر ہے جس سے ہمارا عقیدہ صحیح ہوتا ہے. یہ ہمارے دوست نہیں, یہ دشمن ہے جو ہمارے جوانوں کو ممبر سے دور کر رہے ہیں. آئیے اعتراض ہے, سوال کریں, لکھ کے سوال کریں, کوئی اٹھ کے سوال نہ کرے, ہر سوال کا جواب ملے گا. اگر مطمئن نہ ہو دوبارہ سوال کریں, اپنی طرف سے نہیں. قرآن سے اگر جواب نہ دوں مت مانے, حدیث سے جواب نہ دوں مت مانے, عقل سے جواب نہ دوں مت مانے. عزیزان گرامی دین میں ڈائلاگس ہے, گفتگو ہے, زبردستی نہیں ہے. کسی پر تبرہ کرنے کی حمایت نے اجازت نہیں دی. یہاں آیت اللہ خامنئی پہ تبرہ کیے جاتے ہیں, بتائیے مجتہدین پہ تبرہ کیے جاتے ہیں. دین کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند صلوات. یہ دین ہم تک کس نے پہنچایا؟ مجتہدین نے پہنچایا ہے. امام کہتے ہیں میں غیبت میں جا رہا ہوں, تم پر واجب ہے اس کی تقلید کرو جو سب سے بڑا عالم, اس کی تقلید کرو جو سب سے بڑا متقی. بتائیے سب سے بڑا عالم بھی متقی بھی تو کیا اعتراض؟ ہم سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, انسان کی فطرت ہے, عقل ہے, آئی اسپیشل سب سے بڑا اس کے پاس جاتے ہیں, بلڈنگ بناتے سب سے بڑے انجینئر کے پاس